إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعن علی اعدائہم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرفت امام زمانہ کے عنوان سے گفتگو جاری ہے. یہ 19ویں قسط ہے. اس قسط میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ائمہ علیہم السلام کی ولایت تکوینی کے بارے میں کچھ گفتگو ہو، اور خاص طور سے زیارت جامع کبیرہ کی روشنی میں اس کے پر کچھ وضاحتیں پیش کی جائے. امامت کے بارے میں شیعہ جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت کے عقیدے سے بہت زیادہ فرق رکھتا ہے. اہل سنت امام کو صرف ایک ظاہری سیاستدان کے طور پہ سمجھتے ہیں، اور وہ خلیفہ رسول کو اس سے زیادہ درجہ نہیں دیتے. لیکن شیعہ نقطہ نگاہ سے امامت کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ جس کو ہم ریاست عامہ کہتے ہیں، یعنی اسلامی معاشرے کے حاکم اور رہبر. یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں اسلامی معاشرے کے حاکم اور رہبر تھے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مرتبہ و مقام آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو جو ہے وہ خدا کے حکم سے اعلان فرمایا کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کو حاصل ہے، اور پھر حضرت علی علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد 11 ائمہ کو یہ مقام و منزلت حاصل ہے، جس کی طرف قرآن مجید کی آیت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہے اس کی اطاعت کرو سے ثابت ہے. اس پہ زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جس پر ہماری مجالس میں بھی بہت زیادہ گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو شیعہ بچہ اس مفہوم سے واقف ہے. اور امامت کا جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے دینی مرجعیت کا. یعنی امام ایسا اسلام شناس ہے جنہوں نے عقل و فہم کے ذریعے اسلامی تعلیمات حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ غیبی اور مرموز ذرائع سے انہوں نے اسلامی علوم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیے ہیں. اور ہر امام نے اسی طرح سے اپنے سے بعد والے پہلے والے امام سے یہ علوم حاصل کیا ہے، تاکہ اسلامی احکام کے بیان کرنے میں خطا و اشتباہ سے پاک و معصوم ہو. تو دینی مرجع کی حیثیت سے امام محافظ شریعت و دین بھی ہے، اور مبلغ دین و معلم دین بھی. یعنی شریعت کے بیان شدہ احکام کو تحریف سے بچانے کا ذمہ دار بھی ہے، اور جو احکام ابھی تک حالات کی وجہ سے قابل بیان نہ ہوں، یا ان کو بیان کرنے کی ابھی ضرورت پیش نہ آئی ہو کیونکہ ابھی تک ان کے موضوعات پیدا نہیں ہوئے. مثلا آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہاز، ریل گاڑی، بس مثلا، تو ان ذرائع کی وجہ سے رسل و رسائل کے اندر انتہائی تیزی آ گئی. اس کے علاوہ مادی ترقی کی وجہ سے قسم قسم کی چیزیں انسانی معاشرے میں انسانی ضرورت بن کے پیش آ گئی. ابھی یہ جیسے موبائل فون ہے جس کے اوپر ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی پیغمبر کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی. یہ بات کہ ائمہ کے دور میں بھی یہ چیزیں نہیں تھی، وقتاً فوقتاً یہ چیزیں ہوتی رہی. تو ہر دور کے لحاظ سے جو نئے موضوعات پیدا ہوئے ہوں ان کے بارے میں اسلامی احکام بیان کرنا یہ ائمہ کا فریضہ تھا، تو وہ یہ انجام دیتے رہے. تو وہ ان علوم کو اپنے پیشرو معصوم علیہ السلام سے وصول کر کے اپنے بعد میں آنے والے امام کو پہنچاتے رہے ہیں، اور ہر امام اپنے زمانے میں پیدا شدہ نئے موضوعات کے لیے احکام شرع بیان کرنے کے لیے مبلغ بھی ہیں، کیونکہ حکم الہی پہلی دفعہ صرف معصوم ہستی ہی بیان کرنے کا مجاز ہوتا ہے. امام دین کے بیان شدہ احکام کے کلیات سے جزیات اخذ کر کے وقت کے موضوعات کے لحاظ سے لوگوں کو تعلیم بھی دیتا رہتا ہے. عصر غیبت تک جو کہ 255 ہجری
کو واقع ہوتا 355 ہجری کو واقع ہوتا ہے۔ تو بہت سارے احکام کے کم از کم اصول ائمہ علیہ السلام لوگوں تک پہنچا پائے تھے، اور پھر خاص طور سے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے تقریباً 8,000 احادیث کے ذریعے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے 31,240 احادیث کے ذریعے سے یہ تمام کلیات، معرفی دینی کے تمام کلیات وہ امت تک پہنچا دیے، اور آپ کے شاگردوں نے ان کو نہ صرف یہ کہ سن کے یاد کیا بلکہ ان کو کتابوں کی شکل میں محفوظ کیا، اور وہ ہم تک منتقل ہو گئے۔ اب امام معصوم کے بعد کی غیبت کے بعد یہ عہدہ دینی مرجعیت کا یہ ان شرائط پر فائز ولی فقی کو حاصل ہے جو شرائط امام نے بیان کی ہیں، یعنی حافظ لدینی صائن لنفسی مطیع لامر مولا، یہ ان شرائط پر فائز فقی کو یہ مرجعیت حاصل ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا درجہ بھی ہے، اس کے حساب سے پیغمبر اور امام ولی خدا ہوتا ہے، اور مرتضیٰ مطہری شہید کے مطابق اس تیسرے مرتبے میں امامت اپنے اوج کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ امامت کی یہی حیثیت تشیع اور تصوف کے درمیان مشترک پہلو رکھتی ہے، کیونکہ صوفی بھی ہر دور کے لیے ایک ولی کامل کے قائل ہیں، یعنی ایک ایسی شخصیت جو انسانیت کے اوج کمال پر پہنچی ہوئی ہو، اسے وہ قطب زمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ ولی خدا یعنی ایک ایسا انسان کامل جو اپنے اندر انسانیت کے تمام معنویات و کمالات رکھتا ہو۔ تو ہم شیعوں کے ہاں مسئلہ ولایت اس عامیانہ تصور کے مقابلے میں بڑا دقیق اور عمیق مفہوم رکھتا ہے جو عام طور سے اسلامی دنیا میں رائج ہے۔ تو ولایت کا مطلب ہے حجت زمان، یعنی کوئی زمانہ ایک ایسے حجت خدا سے خالی نہیں ہوتا جو ولایت کے منصب پر فائز ہو، جیسا کہ مشہور فرمان معصومین کا وَلَوْلَا الْحُجَّةُ لَسَاقَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، یعنی اگر حجت خدا اس کرۂ ارض پر موجود نہ ہو تو یہ زمین اپنے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو لے کے ڈوب جاتی، ٹوٹ جاتی، بکھر جاتی، تباہ ہو جاتی۔ تو ہم شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام ایسی روح کلی رکھتا ہے جو تمام ارواح جہان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ جملہ غور سے سنیں، امام ایسی روح کلی رکھتا ہے جو تمام ارواح جہان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ امام زندہ ہے اور مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ اسی لیے ہم ائمہ کی زیارت میں پڑھتے ہیں اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میری مقام کو دیکھتے ہیں، میری گفتگو سنتے ہیں اور میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو امام مرنے کے بعد بھی اسی روح کامل کا حامل ہے۔ وہابیوں کے علاوہ اہل سنت صرف پیغمبر کے لیے اس مقام و منزلت کے قائل ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ البتہ صوفی حضرات اولیاء کے لیے بھی اس مرتبے کے قائل ہیں، اور ہر دور کے لیے ایک قطب زمان کے قائل ہیں، مگر اس کی تشخیص نہیں کر پاتے، اسی لیے وہ ہر قسم کے صوفیوں کے پیچھے جو ہے نا دوڑتے رہتے ہیں۔ در حقیقت حجت زمان کے نظریے کے تو وہ قائل ہیں، مگر حجت زمان کی معرفت سے عاری ہے۔ یہ خصوصیات صرف شیعوں کو حاصل ہے کہ وہ نہ صرف اس نظریے کے قائل ہیں بلکہ اس حجت زمان کی مکمل طور سے تشخیص بھی رکھتے ہیں، اور پیغمبر سے لے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک تسلسل کے ساتھ ہمارے پاس حجت زمان مکمل طور سے جو ہے نا معین و مشخص ہے۔ اب اس موضوع پہ کیا ہمارے پاس کچھ ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا کو اور ائمہ کو ولایت کا جو ہے نا وہ مقام عطا کیا ہے؟ تو ولایت کی دو پہلو ہیں، ولایت کے دو پہلو ہیں۔ پہلا ولایت تشریعی اور دوسرا ولایت تکوینی۔ ولایت تشریعی تو وہی ہو گیا جو
ریاست عامہ اور مرجعیت کی حیثیت سے امام کی ذمہ داری تھی. یعنی امام اللہ تعالیٰ کے دین کو امت کو بیان کرنے، اس کی تشریح کرنے اور دین کو تحریفات سے محفوظ رکھنے کا ذمہ دار ہے، اور اپنے بعد آنے والے امام کو اس دین کو اور اس کی تعلیمات کو بغیر کسی کم و کاس کے پہنچانے کی ذمہ دار ہے. اس کو کہتے ہیں ولایت تشریعی. تو اس حیثیت پہ تو کسی شیعہ عالم دین کو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن ولایت تکوینی یعنی آیا کیا کائناتی امور میں بھی ائمہ علیہ السلام کو دخل دینے کا حق ہے یا نہیں ہے، یا کیا امام کو وہ حیثیت حاصل ہے کہ آپ اس پوری کائنات کے لیے خدا کی طرف سے مسلسل آنے والے فیوزات کا ذریعہ ہے. تو اس پہ کچھ علماء شیعہ کو تردد ہے، لیکن اکثریت عظیم شیعہ علماء شیعہ اس چیز کے قائل ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن آیات بھی ہیں اور متواتر احادیث بھی موجود ہیں. قرآن آیات میں سب سے واضح دلیل سورہ انا انزلنا ہے، جس کے اوپر میں نے اس سے پہلے ایک قسم گفتگو تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور جس کے مطابق سال میں رمضان مبارک کی ایک شب میں فرشتے اور روح ایک سال کے تمام امور لے کر امام زمانہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. امام زمانہ ان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان پر اپنا مہر ثبت کر کے ان کو مکمل طور سے فائنل کرتے ہیں. تو یوں امام علیہ السلام کو کائنات کے امور میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے. البتہ یہ مرکزی حیثیت بطور رب کے یعنی بطور ذاتی استقلال کے ان کو حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ مرتبہ و مقام اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، اس ناطے سے ان کو یہ مقام حاصل ہے. دوسرا مقام یہ ہے کہ آیا امام کائنات کے اندر تصرف کر لیتا ہے؟ مثال کے طور پہ کیا کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ کسی مادرزاد اندھے کو بینائی دے سکتا ہے؟ کسی مادرزاد لولے لنگڑے کو یا کسی ایسے مریض کو جو ناقابل علاج ہو دنیاوی وسائل کے لحاظ سے، ان کو کیا امام جو ہے نا علاج کر کے ٹھیک کر سکتا ہے؟ تو یہ بھی مسلمات میں سے ہیں کہ خود ائمہ کی زندگی میں بھی اور اس وقت ان کے قبور مطہرہ پر روزوں پر بھی تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہوتے آئے ہیں کہ جہاں ائمہ نے جو ہے نا وہ مادرزاد اندھوں لولوں لنگڑوں ان کو شفا بخشی ہے، کینسر کے لاعلاج مریضوں کو علاج ہوتا ہے. تو یہ بھی مسلمات میں سے ہیں، اس میں بھی کسی شیعہ کو اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، سوائے کچھ وہابی مآب لوگوں کے جو ابھی بھی اتنے تمام شواہد کے باوجود اس میں شک و تردد کا شکار ہے. اب ولایت تکوینی کا ایک تیسرا مرحلہ ہے جو آج کی اس گفتگو کا مرکزی نقطہ نگاہ ہے، وہ یہ ہے کہ امام لوگوں کو خدا کی طرف ہدایت کرتا ہے، خدا کے دین کی تبلیغ کر کے اور خدا کے دین پر خود عمل کر کے نمونہ پیش کر کے، یعنی دین کی تعلیم بھی دیتا ہے اور دین پر عمل کر کے خود نمونہ عمل بن کے مثال بھی پیش کرتا ہے. تو اس حیثیت میں تو امام کی امامت اور ان کے تصرف کو سب مانتے ہیں، لیکن کیا امام ہمارے دلوں پر بھی کچھ حکومت رکھتا ہے، ہمارے ارواح پر بھی حکومت رکھتا ہے؟ اور کیا امام ظاہری طور سے صرف زبانی ہدایت کرنے، عملاً دکھا کے سیرت کے ذریعے سے ہماری ہدایت کرنے کے علاوہ کیا ہمارے دلوں پر بھی تصرف رکھ سکتا ہے؟ اور کیا ہمیں اپنی ولایت تکوینی کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ ایک اپنے اس تصرف کے ذریعے سے ہمارے روح پر اثر انداز ہوتا ہے براہ راست، اور ہمیں جو ہے وہ ضلالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جا سکتا ہے؟ اس پر بھی الحمدللہ ہمارے پاس کافی شواہد موجود ہیں کہ ائمہ کو نہ صرف یہ ولایت حاصل ہے بلکہ وہ اس ولایت کا استعمال بھی مناسب مواقع پر اور مناسب اشخاص کے لیے فرماتے رہے ہیں. امام کے ولایت تکوینی میں فیض الہی کا ذریعہ ہونے کے بارے میں زیارت جامع کبیرہ میں کچھ جملے ہیں جس کو میں پیش کرتا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم زیارت جامعہ کے آخری حصے میں ہے بکم فتح اللہ و بکم یختم، خدا نے آپ ہی کے ذریعے آغاز بھی کیا ہے اور انجام بھی آپ ہی کے ذریعے سے ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کائنات کا آغاز بھی نور ائمہ سے ہوا ہے اور کائنات کا اختتام بھی ائمہ ہی کے ذریعے سے ہوگا۔ اب یہ کیسے ہوگا اس کو ہم نہیں سمجھتے، لیکن یہ الفاظ بالکل واضح ہیں کہ بکم فتح اللہ و بکم یختم، خدا نے مخلوقات کی ابتدا آپ سے کی ہے اور مخلوقات کا اختتام بھی آپ لوگوں ہی کے ذریعے سے ہوگا۔ وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، آپ ہی کے ذریعے سے بارش برساتا ہے۔ وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، آپ ہی کے وسیلے سے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ وَبِكُمْ يُنَفِّسُ الْهَمَّ، آپ ہی کے ذریعے رنج و غم سے نجات دیتا ہے۔ وَيَكْشِفُ الضُّرَّ، اور تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تو یہ جملے بالکل واضح طور سے نشاندہی کرتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کو وہ مقام و منزلت حاصل ہے جس کو اہل سنت کے تصوف والے غوث یا قطب زمان کے لیے قرار دیتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک یہ کسی اور کے لیے حاصل نہیں ہے، صرف اور صرف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم نمائندوں کے لیے مقام و منزلت حاصل ہے۔ تو اس پہ بھی میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ ایک اور جو دوسرا جو موضوع ہے، اس کا دوسری شاخ ہے، وہ یہ کہ کیا ائمہ کو ہمارے روحوں پر تسلط حاصل ہے، اور وہ اس ولایت تکوینی کے ذریعے سے کیا ہمیں روحانی طور سے ہدایت دے کے ہمیں نجات دلا سکتا ہے۔ تو اس پہ ایک تو قرآن کی آیت ہے۔ قرآن میں ایک آیت میں یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومنین ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور مومن کی بات نہیں ہے، مومنین کی بات ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ مومنین کا لفظ ہے تو اس مرتبے میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ کی نسل میں 11 جو ائمہ ہیں وہ بھی شامل ہیں، یعنی وہ بھی ولی خدا ہیں۔ جس طرح سے رسول ولی خدا ہیں، اسی طرح سے یہ 12 ائمہ بھی خدا کے اولیاء ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں فرمایا ہے کہ خدا کے ولی ہونے کی وجہ سے خدا کیا کام انجام دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے، اور خدا مومنین کے ولی و سرپرست ہونے کے ناطے سے ان کو گمراہیوں کی ظلمات سے، تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی نور کی طرف لے کے آتا ہے، نکال کے لے کے جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہدایت فرماتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر۔ یہاں فرمایا ہے کہ یخرجوہم، ان کو نکال کے لے کے آتا ہے۔ تو یہ ایک تکوینی چیز ہے، کسی کو کسی ایک جگہ سے اٹھا کے نکال کے کسی دوسری جگہ پہ پہنچانا، یہ عمل تکوینی ہے، یہ تشریع ہدایت نہیں ہے۔ اور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں ہدایت کی نور سے گمراہی کی تاریکیوں کی طرف نکال کے لے کے جاتے ہیں۔ تو طاغوت کا سربراہ شیطان ہے۔ جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ہر وہ شخص جو ائمہ اہل بیت کی پیروی نہیں کرتے، وہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں دو ہی ولایتیں ہیں، ایک ولایت الہی ولایت جس کی ذیل میں ولایت رسول اور ولایت ائمہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ولایت طاغوت ہے۔ تو جو بھی ولایت طاغوت کے اندر جو ہے نا چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ ان کو ہدایت سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس سے بالکل طور سے واضح ہو جاتا ہے قرآن کی اس آیت سے کہ ائمہ کو ہدایت کا یہ مقام و مرتبہ بھی بالکل حاصل ہے، کیونکہ خدا نے آیت الکرسی میں تو صرف اپنے لیے یہ مقام منزلت بیان کیا ہے، لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس ولایت میں، اس کار جو ہے نا ولایت میں خدا کی طرف سے صحیح میں ہے، یعنی خدا نے ان کو بھی یہ صلاحیت عطا کی ہے، اپنی اس طاقت میں ان کو بھی جو ہے نا وہ شریک کیا ہے، تو پھر وہ بھی
یہ مقام و مرتبہ رکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو، اپنے پیروکاروں کو گمراہی کی ضلالت سے نکال کر ہدایت کی نور کی طرف لے کے جا سکیں، یعنی عملی طور سے نکال کے لے کے جا سکیں۔ اب اس کے اوپر زیارت جامع کبیرہ میں ایک بہت ہی خوبصورت تعبیرات ہیں، کچھ میں آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ وَجَعَلَ صَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ، اس کو تھوڑا اس سے پہلے سے شروع کرتا ہوں میں۔ وَأَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَنُورَكُمْ وَطِينَتَكُمْ وَاحِدَةٌ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ سب کی روحیں، آپ کے نور اور آپ کی اصل ایک ہے۔ طَابَتْ وَطَہُرَتْ، جو خوشائن اور پاکیزہ ہے۔ بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ، آپ میں سے بعض ایک دوسرے سے ہیں۔ خَلَقَكُمُ اللَّهُ أَنْوَارًا، اللہ نے آپ کو نور کی شکل میں بنایا۔ فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ، پھر آپ لوگوں کو اپنے عرش کے ارد گرد رکھا۔ حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ، یہاں تک کہ آپ کے ذریعے سے ہمارے پر اللہ نے احسان کیا۔ فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ، آپ لوگوں کو زمین پر ایسے گھروں میں نازل کیا رکھا، اذن اللہ ان ترفع، جن کے بارے میں خدا نے کا حکم ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، یعنی بلند پایا گھروں میں، جو کہ بیت النبی اور بیت اہل بیت کہلاتا ہے، اس میں آپ لوگوں کو اتارا۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، یعنی خدا کے نام کا ذکر کیا جائے۔ تو آپ وہ ہیں جو بلند پایا مکانات میں نازل ہوئے اور جہاں پہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے رہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے وَجَعَلَ صَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِن وِلَایَتِكُمْ، اس نے آپ پر ہمارے درود و سلام پہنچانے کو، درود و سلام بھیجنے کو، اور ہمیں جس طرح سے آپ کی ولایت کے ساتھ مخصوص کیا ہے، اس چیز کو، دو چیزیں بیان کر رہا ہے۔ پہلی چیز، ہمیں حکم دیا، ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے اوپر درود و سلام بھیجیں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خصوصیت عطا کی کہ ہم آپ کے ولایت کے قائل ہو گئے۔ ان دو خصوصیات کی وجہ سے کیا ہوا؟ طیبا لخلقنا، یہ دو چیزیں ہمیں اس لیے عطا کی تاکہ ہماری خلقت کو پاکیزہ بنائے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، خلقت کو پاکیزہ بنانا یہ تشریع ہدایت کا حصہ ہی نہیں ہے، کیونکہ خلقت کو پاکیزہ بنانا تو ظاہر ہے مکمل طور سے یہ تکوینی ایک معاملہ ہے۔ طیبا لخلقنا، ہماری پیدائش کو، ہماری خلقت کو پاکیزہ بنانے کے لیے، وطہارت لانفسنا، ہمارے نفسوں کی پاک کرنے کے لیے۔ اب نفسوں کو پاک کرنا بھی جو ہے نا وہ ایک تکوینی عمل ہے۔ وتزکیۃ لنا، اور ہمارے باطن کا تزکیہ کرنے کے لیے، یہ باطن کا تزکیہ بھی تکوینی کام ہے۔ وکفارۃ لذنوبنا، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ قرار دینے۔ اب ظاہر ائمہ کی ولایت کو اور ائمہ کے پر ہمارا درود و سلام بھیجنے کو ہمارے گناہوں کا کفارہ قرار دینا، یہ بھی کوئی تشریعی حکم تو نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک تکوینی کام ہے۔ تو زیارت جامعہ کے اندر ان فقروں میں واضح طور سے بیان کیا گیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کو یہ ولایت تکوینی بھی حاصل ہے کہ وہ نہ صرف ہمیں زبانی اور عملی ہدایت کے ذریعے سے خدا کی طرف بلاتے ہیں اور جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور گمراہیوں کی ضلالتوں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے کے جاتے ہیں، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ولایت تکوینی بھی عطا کی ہے، جس کے ذریعے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہماری خلقت کو پاک و پاکیزہ بنایا، ہمارے نفسوں کو پاک کیا، ہمارے باطن کا تزکیہ کیا، اور ہمارے گناہوں کو جو ہے نا بخش دیا۔ تو یہ جملے جو ہے نا بہت ہی قابل قدر ہیں، ان کا آپ لوگ دوبارہ مطالعہ کریں، اور آگے پیچھے کی جو زیارت کے حصے ان کو بھی سمجھ کے اس سے مزید جو ہے نا آپ اس کے مفہوم معنی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسی زیارت کے آخری حصے میں ہے یا ولی اللہ، یعنی اے ولی خدا، ان بینی و بین اللہ عز وجل ذنوبا لا یاتی علیہا الا رضاکم، بے شک میرے اور خدا عز وجل کے درمیان کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو آپ کی رضا کے علاوہ کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یعنی کچھ ایسے گناہ ہیں جو میں نے خدا کی نافرمانی میں کیے ہیں، ان گناہوں کو سوائے آپ لوگوں کی مرضی کے کوئی چیز مٹا نہیں سکتی، یعنی میرا توبہ کرنا بھی
مٹا نہیں سکتا۔ تو اب یہ چیز کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ہدایت تشریح ہے یا ولایت تشریح ہے؟ نہیں۔ فبحق من ائتمنکم علی سری، پس واسطہ اس کا جس نے آپ کو اپنے راز کا امانت دار بنایا، واسترعاکم امر خلقی، اور اپنے مخلوق کے معاملات کا آپ کو نگران بنایا، وقرن طاعتکم بطاعتی، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ واجب قرار دیا، لما استوحبتم ذنوبی، کہ آپ میرے ان گناہوں کو اپنے بخشش میں لے لیں۔ اس کے معنی ہے کہ انسان ایسے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جس کے لیے ظاہری توبہ بھی نہیں ہے جب تک وہ ائمہ کو اپنا ولی قرار نہ دیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک تکوینی امر ہے، اور یہ خصوصیت بھی ائمہ کو حاصل ہے، یہ صلاحیت بھی ائمہ کو حاصل ہے، یہ طاقت بھی ائمہ کو حاصل ہے کہ وہ ہمارے ایسے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے جو کسی اور طریقے سے بخشے نہیں جا سکتے، کیونکہ اس کے اندر اور کوئی مفہوم لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ انتہائی محکمات آیات کی طرح جو ہے نا واضح دلائل رکھنے والے فقرے ہیں۔ اور اسی کی طرف ان احادیث میں بھی اشارہ ملتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے خطاب کرتے فرمایا، علی، اگر کوئی شخص حضرت نوح کی عمر کے برابر خدا کی اطاعت کرے، اب حضرت نوح کے بارے میں قرآن میں یہ ہے کہ انہوں نے 1900 سال تو تبلیغ کی ہے، تو کم از کم 2000 سال ہو گئے، 2000 سال یعنی خدا کی اطاعت کرے، اور کوہ احد کے برابر سونا رائے خدا میں خرچ کرے، اور پھر خانہ کعبہ میں رکن و مقام کے درمیان مظلومیت کے ساتھ شہید ہو جائے، 1000 بار حج انجام دے، 1000 بار عمرہ ادا کرے۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں یہ ہیں کہ ایک بندہ ہدایت تشریح کے ذریعے سے دین اسلام کو قبول کرتا ہے، اور نہ صرف ایک طویل عمر گزارتا ہے بلکہ ایک طویل عمر گزارتا ہے۔ اس طویل عمر میں 2-3 ہزار سال کی عمر میں وہ کبھی بھی خدا کا منکر نہیں ہوتا، وہ خدا کی اطاعت سے باہر نہیں جاتا، وہ مکمل طور سے خدا کی اطاعت میں رہ کے اسی اطاعت میں وہ رائے خدا میں شہید بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہوا؟ یہ ولایت تشریح کا نتیجہ ہو گیا۔ لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ یا علی، اگر اس کے دل میں آپ کی محبت نہ ہو، آپ کی ولایت نہ ہو، یعنی اس کو آپ کی ولایت حاصل نہ ہو، تو وہ لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اس کے معنی ہے کہ ائمہ کی ولایت جس کو حاصل ہے، اس ولایت کی وجہ سے ائمہ کو وہ تکوینی صلاحیت حاصل ہے کہ جس کے ذریعے سے نہ صرف یہ ہے کہ انسان کے تمام تشریعی ہدایت کے ذریعے سے کیے جانے والے اعمال کو شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے، بلکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ائمہ جو ہے نا وہ خود قرار پاتے ہیں۔ اور یوں ائمہ علیہ السلام صرف دور سے ہدایت کر کے نہیں، ارشاد کر کے، اپنا نمونہ پیش کر کے نہیں، بلکہ انسان کا ہاتھ پکڑ کے اس دنیا میں بھی ان کو نجات دلاتا ہے، اور برزخ کے حالات میں بھی ان کو نجات دلاتا ہے، اور قیامت میں بھی ان کو نجات دلا کے حوض کوثر تک پہنچاتے ہیں، وہاں سے وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں، اور ائمہ ہی کے جوار میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ جو ولایت تشریعی و تکوینی ائمہ کو حاصل ہے، یہ اتنا بڑا بلند و بالا مقام ہے کہ جس کو سمجھنا عام ذہن بشر سے انتہائی ماورا ہے۔ ائمہ نے احادیث میں جو کچھ ہمیں تشریح کی ہے، ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کن کیا ہے، اس کو ہم شاید قیامت میں ہی درک کر سکیں گے۔ تو امید یہ ہے کہ یہ مطالب جو ذرا مشکل ہیں، آپ کے اذہان عالیہ پہ گراں نہیں گزرے ہوں گے۔ اگر کسی کو اس سلسلے میں مزید کچھ وضاحت کی ضرورت ہے تو آپ وائس میسیج کے ذریعے سے یا ایک ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ حسب ضرورت مزید اس پہ اپنے علم کی حد تک تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔